علیکم، میں امداد سمرو۔ گزشتہ چند دنوں سے سندھ میں بہت زیادہ معاملات جو ہیں گڑبڑ نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے افسروں کے تبادلے، نیب کا متحرک ہونا، نوٹس پر نوٹس۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا سندھ میں جو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے پیپلز پارٹی کا، اس کو لپیٹنے کا بندوبست ہو رہا ہے، یا صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مرکزی اتحاد جو ہے وہاں سے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی چھٹی کی جا رہی ہے، یا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہی یہ اپنا معاملات اس طرف چل پڑے، یعنی کچھ افسران کے تبادلے، پھر نوٹسز، نیب کی انکوائریز، تو میں نے سارے معاملے پر کام کرنا شروع کیا۔ 3-4 دنوں سے مسلسل اس پر لگا ہوا تھا کہ ذرا پتہ کروں کہ ہو کیا رہا ہے یا ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس پر میں کام کرتا رہا تو کچھ تو چیزیں ایسی سامنے آئیں جن میں ایک یہ بتایا گیا مجھے کہ حکومت سندھ کو اگلے 3-4 ماہ جو ہے وہ زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے 3-4 ماہ، ہو سکتا ہے اس 3-4 ماہ کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ ایک چیز مجھے بتائے گی کہ سسٹم اسی نہیں چل رہا ہے، لیکن وہاں پر ٹوٹل ان کی مرضی سے سب کچھ نہیں چلے گا۔ خاص طور پر گل پلازہ کے واقعے کے بعد ایک طرح سے وہ جو انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی قوتیں کہ وہاں پر جو اپنی مداخلت جو ہے وہ ذرا بڑھائے، تو ان کو موقع مل گیا۔ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کا جو بولنا ہے، جو مجھے لگتا تھا کہ وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو اور استعفیٰ دے دیں مراد علی شاہ صاحب، مرتضیٰ وہاب استعفیٰ دے دے، یہ کرے وہ کرے، وہ جو باتیں ہو رہی تھیں مصطفیٰ کمال سے لے کے فاروق ستار صاحب تک، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی مردہ سیاست میں جان ڈال رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کی سیاست ہے ہی لسانیت کی، تقسیم کی، تو وہ مطلب جو متروکہ سندھ کا نعرہ لگائیں، یعنی ترک وطن خود کر کے آئیں، اور جو وطن پر بیٹھے ہوئے ان کو کہتے نہیں یہ تمہارا وطن نہیں ہمارا وطن ہے، تم نے تو متروک کر دیا۔ تو ظاہر ہے تو وہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست ہے، وہ سیاست اپنی زندہ کرنے کے لیے وہ ہر اس طرح کے واقعے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گل پلازہ کے معاملے نے کراچی کی جو شہری انتظامیہ ہے، شہری حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، ان کو اچھا خاصا ایکسپوز بھی کر دیا۔ بلکہ بذات خود ان کی جو رپورٹ جو کمشنر نے اور ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی نے مرتب کی، جس کا پرسوں اعلان کیا، جو رپورٹ سامنے لائے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب، اس میں بھی بڑی بڑی کوتاہیوں کا ذکر ہوا، بڑی بڑی بیڈ گورننس کا ذکر ہوا کہ کس طرح ادارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آگ کو بجھا سکتے۔ تو یہ سارے معاملات تو گل پلازہ کی آگ کے بعد جو معاملہ تھا، ایک طرح سے جو لوگ نظر رکھے ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا۔ اب یہ اس کے بعد آپ دیکھیں گل پلازہ کی آگ کے بعد وہ اپنا نوٹسز پبلک ہوتے ہیں۔ ظریف کھیڑو جو ہے سندھ کے اریگیشن کے سیکریٹری، ظاہر معاملہ ظریف کھیڑو تک کیسے رہے گا؟ پھر جام خان چورو تک بھی جا سکتا ہے۔ وہ پہلے بھی نیب کی انکوائریز بھگت چکے ہوئے جام خان چورو، وزیر اریگیشن کے۔ ظریف کھیڑو کو بلایا گیا 26 جنوری کو سکھر، نیب سکھر نے بلایا ونگ 1 نے، اور وہ نہیں گئے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنی پراپرٹیز کی پہلے دینا، آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ان سے ریکارڈ مانگا گیا، ان کی اپائنٹمنٹ سے لے کے اب تک کتنی پوسٹنگ آپ کہاں کہاں پوسٹ رہے، اس کا کتنی تنخواہ لیتے رہے، کب کب بونس لیا، کیا کیا پراپرٹیز آپ کے نام پر ہیں، کیا کیا تھیں اپائنٹمنٹ سے پہلے، یعنی سارا کچھ، اور کون کون سے ٹھیکے آپ دیتے رہے آپ کی جب افسری میں، جب آپ کے پاس اتھارٹی تھی تو وہ کہاں کہاں کون کون سے ٹھیکے دیتے رہے۔ ایون سکھر بیراج بذات خود اس کی بحالی کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی چھان بین چل رہی ہے، وہ بھی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو ظریف کھیڑو کا نوٹس، اس کے بعد پھر سولر کا جو منصوبہ تھا اس کے لیے چیف سیکرٹری کو لکھ کرنا نیب کی طرف سے کہ جی اس میں کافی ساری گڑبڑ ہوئی ہے، تو یہ ذرا اس کی ڈیٹیل بھی دیں۔ اور اس کے بعد پھر محنت کی وزارت میں 5.5 ارب روپے کے ٹھیکوں کی انویسٹیگیشن کے لیے خط لکھنا نیب کی طرف سے، پھر کچھ افسروں کے تبادلے۔ تو میں آگے چلتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے یا ہونے کیا
کیا سکتا ہے اس پر میں چلتا ہوں آگے. یہ 4-5 دن پہلے کچھ افسروں کے تبادلے ہوئے. سیکریٹری صحت ریحان بلوچ، رفیق قریشی، نہ صرف ان کا تبادلہ ہوا بلکہ ان کے خلاف لیبر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کے الزام میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. محمد علی شاہ ایڈیشنل سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، ضمیر عباسی پروجیکٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، افضل زیدی میونسپل کمشنر کراچی، ان کو تو خیر آگ لگنے کے بعد فوری طور پر حکومت نے خود ہی ہٹا دیا تھا. بچل راپوٹو سیکریٹری فوڈ. اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ایک تو کراچی کے دوست جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بہت قریب ہیں، وہاں خاص ہیں، وہاں جو سیٹ اپ ہے حکومت کا یعنی پولیٹیکل سیٹ اپ جو اس کے خاص ہے وہ، اور بہت تگڑے اور طاقتور. ان میں سے کچھ رفیق شیخ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس وزارت میں وہ تھے تو وزیر کی نہیں سنتے تھے. بلکہ میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ سعید غنی صاحب کو بھی جو کیونکہ ان کے پاس بھی رہتی ہے اکثر وزارت محنت تو وہ بھی راڈار پر آ رہے تھے. تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی اگر آپ نے میرے خلاف انویسٹیگیشن کرنی تو پہلے تو میں وزارت چھوڑ دیتا ہوں نا، پھر آپ کر لیجیے گا انویسٹیگیشن. تو بہرحال کیونکہ وہ رفیق شیخ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اپنے بل بوتے پر کرتے تھے کیونکہ ان کو کسی اور کا آشیرواد حاصل تھا. تو بہرحال اب ان کے تبادلوں کے بعد الگ سے چیم گوئیاں شروع ہو گئی. وہاں کے صحافی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو خاص لوگ تھے تو ان کا تبادلہ جو ہے بتا رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. پھر میں نے منسٹرز سندھ میں کچھ سورسز جو ہیں میرے یعنی تگڑے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈران قائدین، ان سے جب پتہ کیا تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان تھے اور انہوں نے بذات خود یہ جو تبادلے ہیں ان تبادلوں پر حیرت کا اظہار کیا کہ تبادلے سندھ حکومت نہیں کر سکتی، یہ کہیں اور سے ہوئے. تو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جی وہ تو اشارے مل رہے تھے کہ اگلے 3-4 ماہ کے لیے کہا گیا کہ تیار رہو، پھر جھاڑو پھرنے لگا ہے. تو ابھی آغاز ہوا ہے، مجھے یہ بتایا گیا آگے معاملات زیادہ گڑبڑ ہوں گے. تو میں نے پوچھا کیا مطلب چھٹی ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزیں نا مطلب پیرلل چل رہی ہوتی ہیں، جیسے NFC ایوارڈ ہے، نئے صوبوں کا قیام ہے، کینالز کا معاملہ تھا ماضی میں، وزارتوں کی اسلام آباد کو واپسی، یہ سارے معاملات اس میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، سندھ حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ معاملات تو ظاہر ہے وہ تھے اپنا تنازع کی وجہ، اندر خاتے جو تنازع چل رہا ہے. یا سہیل ولایت صاحب نے کینالز کے معاملے کے کچھ عرصے بعد لکھا تھا کہ زرداری صاحب کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. یا وہ اعزاز سید نے ایک اسٹوری دی تھی کہ صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ان کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے، ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. وہ تو خیر اسٹوری کچھ اس طرح کی تھی کہ کوئی اور طاقتور شخصیت وہ خود صدر بننا چاہتے تو وہ تو بہرحال وہ اس اسٹوری میں کوئی جان نہیں تھی. لیکن وہ انہوں نے اعزاز سید نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو وہ دیکھا ہے بھائی، منصوبہ دیکھا ہے کاغذوں کے اوپر بنا ہوا. تو اشارے ہوتے ہیں نا، سگنلنگ ہوتی ہے. تو یہ تو چل ہی رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اس طرح گڈ بکس میں نہیں ہے. میں آج پڑھ رہا تھا کل ایک آرٹیکل حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. انہوں نے لکھا کہ جی PTI کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی رگڑا لگانے کا موڈ ہے اگلوں کا. اس کی وجہ ظاہر ہے میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہی ہے کہ ان معاملات پر پیپلز پارٹی سے وہ ناراض ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا چھٹی ہوگی؟ یعنی یہ سوال میرا پولیٹیکل سائڈ سے تھا، دوسری سائڈ سے نہیں، پولیٹیکل سائڈ سے. تو کیا چھٹی ہوگی؟ تو کہا گیا کوئی اور ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ اس سسٹم میں چلانے والا. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ اور کون ہے پیپلز پارٹی کا متبادل، اور کون ہو سکتا ہے سسٹم میں یعنی سیٹ اپ میں؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اگر پیپلز پارٹی کو نکال لیں گے یا پیپلز پارٹی کی چھٹی کروائی جائے گی سندھ سے، بے شک سندھ سے آغاز کیا جائے، تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے پھر مرکز کا میں بھی حصہ نہیں رہے گی. اور چھٹی کیسے کروائی جائے گی یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اگر کوئی ممکن حل کوئی نکال لے کہ جی چلے پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں، جائیں گھر جائیں، تو کیا پیپلز پارٹی پھر اسی طرح مرکز میں رہے گی؟ ظاہر نہیں رہے گی. تو پھر پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل ہے کیا PTI کے ساتھ معاملات اس نہج پر یا واپس آ چکے ہیں جس نہج پر گئے تھے؟ کیا کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ تو وہ بھی نہیں ہے. اور کیا عمران خان صاحب کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ چلے جی پیپلز پارٹی سے تنگ آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی بہت زیادہ جو ہے وہ نخرے دکھاتی ہے، ہر بات پہ نانا کرتی ہے، پرائیویٹائزیشن سے دور بھاگتی ہے، کینالز کی مخالفت کرتی ہے،
وفاق اگر کچھ فنڈز مانگ لے تو وہ بھی انکار کر دیتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑائیں اور پی ٹی آئی کو لے آئیں، تو کیا عمران خان کے اوپر اعتبار کریں گے؟ تو وہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا ان کے لیے جو یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر مجھے پوچھا گیا کہ تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جب یہ ایکشنز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کی چھٹی ہوگی؟ تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ پھر میں نے سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی اصل میں یہ ہے کہ چلے گا اسی طرح معاملہ، ٹائٹ کر کے چلایا جائے گا، سختیاں ہوں گی، باقاعدہ وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ مطلب جو اب فری ہینڈ ہے سندھ میں اس طرح فری ہینڈ نہیں ہوگا، تو کچھ معاملات اپنے ہاتھ میں لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ کون لے گا آپ کو پتہ ہی ہے۔ بڑا پولیٹیکل مدبر شخص ہیں جن سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑا کمال مجھے نا ایک ایکویشن بتائی، یا ایک تھوڑا سا ماضی میں مجھے لے جا کر انہوں نے مجھے بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا دیکھیں اچھا ہاں اگر عمران خان بھی نہیں تو پھر کیا؟ پھر ڈائریکٹ مارشل لا، حکومت ساری حکومت کی چھٹی، اگر پیپلز پارٹی کی فارغ کر دیتے تو حکومت چلی جائے گی، تو کیا ڈائریکٹ خود آ جائیں گے، مارشل لا ہو جائے لگ جائے گا؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ ایوب خان نے جب آئین توڑا تھا، مارشل لا لگایا تھا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب کی چھٹی کر دی، سیاستدانوں کی، صدارتی نظام بی ڈی کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، آئین توڑا، لیکن ان کو کچھ سال کے بعد، کوئی 6 سال کے بعد ان کو انتخابات کروانے پڑے، غیر سیاسی انتخابات، یعنی ان کو سیاسی سہارے کی ضرورت پڑی، اس کے بغیر وہ نہیں چل پا رہے تھے۔ صدارتی نظام بھی نہیں تھا، انہوں نے کوئی مکس نظام بنایا، ایک جنیجو صاحب کو وزیر اعظم بنایا، بٹھایا کہ یہ ایک پولیٹیکل سسٹم انہوں نے، یا ایک جمہوریت، جس کو جنیجو صاحب نے کہا تھا کہ جمہوریت اور ہم جیسے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو انہوں نے ایک جمہوریت ٹائپ سسٹم دینے کی کوشش کی، لبھانے کے لیے ذرا جمہوریت کا لالی پاپ دیا۔ پرویز مشرف آئے، 1999 میں انہوں نے مارشل لا لگایا، آخر 99 کے اواخر میں، اور ان کو صرف 2 سال کے اندر اندر عام انتخابات کروانے پڑے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی پڑی۔ فرق کیا؟ ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے کہ جی سیاست بالکل ختم، سیاسی جماعتیں تو نہیں آئیں گی، انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کروائے۔ اس کے بعد جو اگلا مارشل لا لگتا ہے، جو پرویز مشرف، وہ زیادہ، وہ مارشل لا تو ایک طرح سے آئین توڑ دیا گیا تھا، براہ راست ایک فوجی عامر سامنے آ گئے تھے، وہ ایک چیف ایگزیکٹو بھی بنے پہلے، پھر آگے چل کے صدر بھی بنے، لیکن انہوں نے کروائے پولیٹیکل بیسس پہ انتخابات، سیاسی بنیادوں پر جماعتی انتخابات کروائے، جس میں مسلم لیگ قائد اعظم انہوں نے بنائی، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا انتخابات میں، مسلم لیگ نون نے بھی انتخابات میں حصہ لیا۔ عمران خان صاحب بھی اسی شوق سے انتخابات میں آ گئے کہ جی مجھے آپ دلائیں نا سیٹیں، میں وزیر اعظم بنتا ہوں۔ تو پرویز مشرف نے سروے کروایا تو پتہ چلا کہ وہ تو میاں والی کی سیٹ بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اپنی، وہ بعد میں وہ جتوائی لی ان کو۔ بہرحال تو مجھے بتایا اس سیاسی مدبر نے کہ یہ ہوئی ہماری ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ایک آمریت جو صدارتی نظام جس میں تھا، دوسری آمریت جس میں غیر جماعتی انتخابات دے کر ایک جمہوری ڈھکوسلا جمہوری دکھایا گیا قوم کو، تیسری آمریت سیاسی انتخابات، جماعتی انتخابات اور مکسچر، اور وہ کوئی اتنی سخت آمریت نہیں تھی جتنی ضیاء الحق کی تھی یا جتنی ایوب خان کی تھی۔ تو اب جو فارمولہ ہے جس پر چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے ہائبرڈ پلس مکس، مل کے چلتے ہیں، تو یہ آپشن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ جی یہ جو مطلب شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کا جو سسٹم ہے، ان سے بہتر سسٹم جو ان کو بہتر سرو کر پا رہا ہو، پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں جا کر اڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذرا ان کو پرابلم ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے کہ یار یہ کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ لیکن ترامیم، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اس میں تو کافی ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے مانی، کروائیں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ ان کی مانی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ صدر صاحب نے کہا جاتا ہے کہ ریکمینڈ کیا، اور پھر چیف آف ڈیفینس فورسز، پھر 2030 تک عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز، یعنی یہ تقریباً کوئی 8 سال
کے لیے وہ ہوں گے اس عہدے پر، یعنی اپنی اپائنٹمنٹ سے لے کے اپنی 2030 کی جو مدت ہے اس تک. تو ایسا بہتر سسٹم کوئی نہیں ملے گا. تو پھر ضرورت کیا ہے کہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی. میں نے پوچھا کہ پھر ہو کیوں رہا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ وہ صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑے پیمانے پر جو چیزیں اسلام آباد میں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو ذرا اپنی مرضی سے، یا آرم ٹوسٹنگ جس کو کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں، اس کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سختیاں ہوں گی. اب جو انہوں نے مجھے کہا نا 2-3 ماہ 4 ماہ، تو پھر میں نے سوچا کہ فاروق ستار صاحب کیا کہہ رہے ہیں. فاروق ستار صاحب کا ایک اور انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا عید کے بعد، یعنی اپریل میں، عید کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی، اور اس میں انہوں نے کافی سارے دعوے کیے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. تو ان کا دعویٰ ملا لوں، اور پھر یہ جو انتہائی باخبر شخص مجھے بتا رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو تو بتا دیا گیا تھا سندھ حکومت کو کہ تیاری پڑھو، اگلے 2-3 ماہ میں آپ کے خلاف بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے. سسٹم یہی رہے گا، زرداری صاحب بھی رہیں گے، مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے، حکومت یہی رہے گی. ہاں کئی شخصیات رگڑی جائیں گی، کئی شخصیات سندھ حکومت کی. اب وہ کون کون سی ہیں، اشارے تو ملنا شروع ہو گئے، کچھ کو نوٹسز ہوئے ہیں اور کچھ کے نوٹسز سنا ہے کہ تیار پڑے ہوئے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.